الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، قابل تعظیم، واجب التکریم مسجد میں تشریف لانے والے سامعین، غالباً کافی دیر سے آپ اس شدید سردی کے باوجود مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس انتظار کے بدلے کل قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد اپنی گفتگو سمیٹ کر 9 بجے تک مکمل کر کے آپ حضرات کو کھانے کا موقع دوں گا۔
میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے. آیت کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک، واو کے معنی ہے اور ما کے معنی ہے نہیں. ارسلنا ہم نے بھیجا. علماء سے معذرت کے ساتھ میں ان کو سبق سناتا ہوں. یہ صرف کے استاد بیٹھے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، اس جگہ میں بعد میں کرے پکڑے دو. ارسلنا ہم نے بھیجا، کہا آپ کو، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اللہ مگر بھیجا ہے، مگر بھیجا ہے رحمتاً، رحمت بنا کر. اور ایسی ویسی رحمت نہیں، للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. مفہوم یہی نکلا رہا. تو اس طرح کہہ دیتے اللہ یوں ارشاد فرماتے وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جانوں کے لیے. اللہ یہ کیوں کیا کہ ہم نے نہیں بھیجا؟ پھر فرمایا بھیجا ہے. پہلے نفی، پھر اس بات، پہلے انکار، بعد میں اقرار، پہلے نہ بعد میں ہاں. یا اللہ اور بتا تو صحیح اس میں راز کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے جتنے پہلے نہ دیے پھر ہاں دیے، نہ کے بعد کس طرح سمجھاؤں؟ اللہ نفی کے بعد جب اس بات ہوتا ہے رب یہ بتانا چاہتا ہے اور میرے پیغمبر جیسی رحمت میں نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے ایسی رحمت میرے کائنات میں کسی چیز کو عطا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنبھالے ہو آگے جا رہی ہے. سنو اللہ یہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یار رحمت تو میں نے بارش کو بھی بنایا ہے، لیکن جب بارش بسا اوقات حد سے زیادہ ہوتی ہے رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے. رحمت میں نے ہوا کو بھی بنایا ہے، لیکن بسا اوقات ہوا جب اعتدال درجے اعتدال سے زیادہ ہوتی ہے زحمت میں بدل جاتی ہے. رحمت تو میں نے دولت کو بھی بنایا ہے، بعض دفعہ یہ دولت زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور میرے لاڈلے میں نے آپ کو ایسی ویسی رحمت نہیں بنایا جو زحمت میں بدل جائے. میں نے آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. سنو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور پہلے نفی بعد میں اس بات، پہلے نہ بعد میں ہاں. اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر. روایات میں آتا ہے جناب ابو طالب کے پاس ایک وفد آیا، مکہ کے مشرکوں کا، مکہ کے قریشیوں کا.
ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ آ کے کہنے لگے اور ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دے، یار کیا کہوں؟ کہا اس کو کہہ دو، اس کو کہہ دو یہ ہمارے خداؤں کو گالیاں دینا چھوڑ دے۔ یار یہ تو میری گود میں پلا ہے، اس نے تو کبھی کسی دشمن کو بھی گالی نہیں کی، سبحان اللہ۔ اور تمہارے خداؤں کو گالیاں کیسے دے سکتا ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے، یہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کہنی چھوڑ دے کہ یہ اولاد نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفی ان کے بارے میں نہ کرنا چھوڑ دے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ ہم نہیں روکتے، ہم نے کہا ہے کہ یہ نہ کہے کہ اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ دولت دیتا ہے، اللہ شہرت دیتا ہے، اور آمد اسی اس نانا نہ کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ہاں ہم اور بھی بہت ساری چیزیں دینے کو تیار ہیں اگر اس فارمولے پہ عمل ہو جائے۔ کیا کہا 360 ہم پہلے مانتے ہیں اگر یہ ہماری بات پہ عمل کر دے، نہ کرے، نفی نہ کہے، اللہ اکبر، ہم اس کے ساتھ ہیں، 360 کی پوجا پہلے کرتے ہیں، 61واں اس کا خدا بھی صحیح، ہم کلمہ بھی محمد کا پڑھیں گے، ہم دولت اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیں گے۔ جس خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہے دلہن بنا کر سجا کر اس کے قدموں پر لا کے رکھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ آگے ہوگا، ہم پیچھے ہوں گے، نہ کرے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام کو چچا مطالب کہنے لگا آج تو بڑا عجیب فارمولہ آیا ہے، بھتیجے عمل کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور میرے چچا جان، یہ ابو جہل کیا دے گا، عتبہ کیا دے گا، عتیبہ کیا دے گا، یہ مجھے کیا دیں گے؟ جاؤ جا کر ان سے کہہ دو اگر یہ چاند لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے، سورج لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، میں پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نہ کہنی نہیں چھوڑوں گا، میں نفی کرنی نہیں چھوڑوں گا، میں یہ بات بمانگے دول چوکوں میں چوراہوں میں اعلان کر کے کہوں گا، گلیوں میں شہراہوں میں بازاروں میں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ عزت ان کے اختیار میں نہیں، ذلت ان کے اختیار میں نہیں، دولت ان کے اختیار میں نہیں، شہرت ان کے اختیار میں نہیں۔ اور میرے چچا جان، آپ ان سے کہہ دو میں نہ کرنی نہیں چھوڑوں گا، پہلے میرے ساتھ یہ نہ کریں گے، بعد میں اللہ کے بارے میں ہاں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو طالب ابھی بات کرنے جا ہی رہے تھے، جبرائیل آگے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ کہا رب کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے پیارے پیغمبر، میں بھی اسی فارمولے میں تیرے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہہ دو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی جھوٹ بولتے ہو کہ نہ کرنا چھوڑ دے۔ عابد بھی اسی اسنانا ولا عابد ما تعبدون ولا انتم
وانتم عابدون ما اعبد، تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی میں عبادت کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب تک ان کے بارے میں نہ نہیں کرو گے، نفی نہیں کرو گے، جب تک یہ نہیں کہو گے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جب تک ان کے بارے میں نہ نہیں کرو گے اللہ اپنے بارے میں ہاں قبول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمت بولو للعالمین۔ یار، پہلے نفی پھر پہلے نہ پھر ہاں اللہ اکبر، پہلے انکار اور بعد میں اقرار۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ کام کی باتیں ہو جائیں، ساری گپ شپ کی چنگی نہیں ہوتی۔ سنو، علماء کرام تشریف فرمائے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور میرے پیغمبر وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوتوں کے بارے میں نہ کرنی پڑے گی، ان کے بارے میں نفی کرنی پڑے گی، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، بعد میں اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ کے بغیر اگر ہاں کرے گا، میری بارگاہ کے اندر آئے گا، نمازیں پڑھے گا، قبول نہیں کروں گا، حج کرے گا، قبول نہیں کروں گا، زکات دے گا، قبول نہیں کروں گا، صدقات دے گا، قبول نہیں کروں گا، تلاوت کرے گا، قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ پھر ہاں پہلے نہ اچھا، چلو یار ایک مثال اور دے دوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں او قرآن پڑھنے والے قاری، قرآن کی تلاوت کرنے والے، او قاری صاحب، او صوفی صاحب، او حاجی صاحب، نمازی صاحب، قرآن پڑھنے لگے یا اللہ قرآن پڑھنے لگا ہوں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے قاعدہ سن لیں۔ یا اللہ کیا قاعدہ ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن بعد میں شروع کر، پہلے شیطان سے نہ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نہیں، شیطان کے ساتھ دوستی بھی رکھوں گا، شیطان کا انکار نہیں کروں گا، شیطان پہ لعنت نہیں بھیجوں گا، لیکن قرآن بھی پڑھوں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک شیطان پہ لعنت نہیں بھیجے گا سارا قرآن پڑھنے میں ایک بھی نیکی دینے کو تیار نہیں۔ حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اسنان بھی، خوش رہے رب بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ پہلے شیطان سے بولو نفی انکار، شیطان بولو نہ۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان سے نہ کر، شیطان کا انکار کر، شیطان پہ لعنت بھیج۔ اللہ اکبر، بعد میں میرا قرآن پڑھ۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میری توحید کے دعوے دار یہ دیکھ پہلے مخلوق سے اختیارات کے بارے میں نہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور میرے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر بھیجا ہے رحمتاً، تن تن یار یہ تن بھی بڑا عجیب ہے، یہ تن نے رحمت کو نکرہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کو میں نے عام رحمت بنا کے، نہیں بھیجی۔ اللہ عام رحمت بھی، خاص رحمت بھی، مومنوں کے لیے تو خاص رحمت بن کے آیا
بیگانوں کے لیے تو عام رحمت بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ اللہ دشمنوں کے لیے کیسے رکھیں؟ چلو اپنوں کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، دشمنوں کے لیے کیسے؟ اللہ کو سنیے، اللہ کا قرآن ابو جہل اعلان کر کے کہتے ہیں اور میری برادری والوں اور میری پارٹی والوں اور میری جماعت والوں، آؤ آج میں سارا کام ختم کرتا ہوں۔ کیا کام؟ کہنے لگا میرے ساتھ آؤ، میرے پیچھے آؤ، آج میں بیت اللہ میں جاتا ہوں، خانہ کعبہ میں۔ یہاں مناظروں سے بات نہیں بنتی، مباحثوں سے بات نہیں بنتی، بات آگے نکل چکی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، میں دعا کروں گا، تم نے آمین کہنا ہے۔ سارے ابو جہل کے پیچھے اس کی جتنی پارٹی ہے، اور وہ آ کے مکہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق وامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ کیا کہتا ہے ابو جہل؟ ابو جہل دعا کرتا ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ پاک نے ابو جہل کے کلمات کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء سبحان اللہ او ائتنا بعذاب الیم۔ واہ شیخ القرآن، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ آمین قرآن سمجھانے کا حق ادا کر دیا اس نے۔ اللہ ابو جہل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ اگر یہ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم سچا نبی ہے، تیرا سچا نبی ہے، اے اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ کتنا حرامی ہے یار ابو جہل۔ خوش ہوئے؟ ماشاءاللہ خفا تے نہ ہوئے؟ اللہ کدے خفا ہوندے ہو تے میں حلالی حلالی حلوے والی پیادا یہ دو اکھیاں دی ہے نا۔ سنو اللہ کہنا کیا چاہیے تھا یار؟ وہ تو اس طرح کہتا ہے اے اللہ اگر یہ تیرا سچا رسول ہے ہمیں اس کی بات ماننے کی توفیق عطا کر۔ دعا نہیں کرنی چاہیے لیکن کیسا چوٹی پرات ہے، اسی چوٹی پرات نہ سے آن دے۔ یہ ہماری مانسر چوٹو ہے، چوٹی پرات میں کیا سمجھاؤں؟ چھوڑو دفعہ کرو، کیڑا ضروری ہے، کیڑا کوئی بڑا رکھا کسی آیت کا ترجمہ ہے، دفعہ کرو بعد میں دستا انشاءاللہ، دوبارہ ٹاکے پھر دس۔ سنو اللہ کہنا کیا چاہیے تھا اور کہتا کیا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا آختہ اس طرح اے اللہ کا دے تیرا سچا رسول ہے، ایسا کو اس کا کلمہ پڑھنا نہیں توفیق دے، لیکن کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اے اللہ اگر تیرا سچا رسول ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ اللہ ساتھ پٹے برا پتہ نہیں سمجھتے ہو کہ نا پتھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ یا اللہ اگر تو پتھر نہیں برساتا تیری حکمت کے خلاف ہے، بجال کہتا ہے تو پھر کوئی اور عذاب دے دے بے تنا بے عذاب علیم، عذاب کی صفت بھی آگے بیان کرتا ہے، بے عذاب علیم۔ اللہ کسی اور پر بنا کر
نہ جی ابو جہل کو بھی پتا سا نا خدا کو تھوک دے سامنا نے ڈینگی مکیا تے چکن گونیا مکیا تے اور سے وہ مکیا تے کرونا مکیا تے اور اللہ کے پاس تھوک کے ساتھ اللہ کوئی اور عذاب کرتا اللہ اکبر کہتے اللہم ان کان ھذا هو الحق وامطر علینا حجارۃ من السماء ابیتنا بعذاب الیم اے اللہ کریے تیرا سچا رسول ہے اے اللہ کریے تیرا سچا رسول ہے اے اللہ کریے تیرا سچا رسول ہے ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر اللہ اکبر ابو جہل دعا کرتا ہے ابو لہب آمین کہتا ہے ابو جہل دعا کرتا ہے عتبہ آمین کہتا ہے ابو جہل دعا کرتا ہے عتیبہ آمین کہتا ہے ابو جہل دعا کرتا ہے شیبہ آمین کہتا ہے ابو جہل دعا کرتا ہے ساری پارٹی آمین کہتی ہے اللہ اکبر اپنے بھی نظارہ کرتے بیگانے بھی دیکھ رہے اللہ ابو جہل نے آج حد کر دی اللہ مسجد حرام کے اندر آ کر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر آج اس نے یہ کام کر دیا آج یہ کہہ دیا اللہ اگر تیرا سچا رسول ہے تو دو کام ہمارے ساتھ کر اللہ اکبر اپنے انتظار میں بیگانے بھی انتظار میں ابھی ابو جہل پر آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے ابھی ان کو اللہ پاک کسی عذاب کے اندر مبتلا کرنا شروع کر دیں گے اللہ دنیا دیکھتی ہے نظارہ کرتی ہے اللہ آسمان سے ایک کنکر بھی نہیں برسا کسی کافر کے سر میں بھی درد نہیں ہوا اللہ اکبر اپنے بھی دیکھتے یا اللہ آسمان سے تو ایک کنکر بھی نہیں ہے اس میں بھی شک نہیں کہ آمنہ کے لال اللہ کے سچے رسول ہے اور ابو جہل مکے میں کھڑا ہو کر نہیں اللہ کعبے کے اندر کھڑا ہو کر نہیں بلکہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے لیے بددعائیں مانگتا ہے یا اللہ ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ ماجرا کیا ہے اللہ پاک قرآن نازل کر دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اور میرے ڈانٹے میں اس کو عذاب بھی دے سکتا ہوں میں آسمان سے پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہوں میں کنکروں کے ساتھ ابابیل کو اللہ اکبر کنکر دے کر بھیج کر ابرہ کے لشکر کو اگر میں نے تباہ کیا ہے نمرود کی میں نے ٹھٹی نکال دی فرعون کا میں نے پیشاب نکال دیا میں نے ان کو گھاس سے معقول کر کے ان کا جس طرح کچھ عمر نکالا ہے میں اس کا بھی اس کے ساتھ بھی سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں لیکن میرے لاڈلے میرے محبوب میں کیا کروں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اور میرے لاڈلے جب تک تم کافروں کے اندر موجود رہے گا کافر اپنے لیے بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر بددعائیں کریں گے میں پھر بھی عذاب نازل نہیں کروں گا سبحان اللہ اللہ ماجرا کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اور میرے لاڈلے میں نے تجھے رحمتاً جو بنا کے بھیجا ہے رحمتاً للعالمین آپ کو میں نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا دشمنوں کے لیے عام رحمت اپنوں کے لیے خاص رحمت چلو اپنوں کی بھی ایک بات سنو اللہ اکبر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج ہمیں بھوک لگتی ہے آ کر آپ کا دیدار کرتے بھوک ختم ہو جاتی ہے ہم پیاسے ہوتے آ کر آپ کا دیدار کرتے پیاس ختم ہو جاتی ہے قیامت کے دن اگر ہمارا جی یہ چاہے کہ ہم آپ کا دیدار کریں یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح آپ کہاں ملیں گے
آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابہ سن لو قیامت کے دن اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہو تو میں 3 مقامات پر ملوں گا. پہلا مقام فرمایا میں حوض کوثر میں ملوں گا, دوسرا مقام فرمایا میں میزان میں ملوں گا, تیسرا مقام فرمایا پل صراط میں ملوں گا. حضور فرماتے ہیں میں میزان پہ آؤں گا, دیکھوں گا کچھ لوگوں کو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں, میں آواز دے کے کہوں گا فرشتوں ان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم نے ان کے اعمال کو تولا, وزن کیا, ان کی نیکیاں کم تھی, گناہ زیادہ تھے. اللہ کا یہ قانون ہے, جس کی نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے اسے جہنم میں بھیجا جائے. اس لیے ان کو لے کے جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے او فرشتوں ذرا رک جاؤ, ذرا ٹھہر جاؤ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ کیوں ٹھہر جائیں؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک رٹ دائر کر دی ہے کہ دوبارہ ان کے اعمال کا وزن میری نگرانی میں کیا جائے. اللہ اکبر. حضور فرماتے اگر میری درخواست منظور ہو گئی, اگر میری اپیل ایکسپٹ ہو گئی تو دوبارہ وزن کر دینا, اگر ریجیکٹ ہو گئی تو آپ لے جاؤ جہنم میں. اللہ ابھی باتیں جاری تھی, جبرائیل آئے, آگے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کی اپیل ایکسپٹ کر دی. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. دوبارہ مجھے بلا رہے ہیں, حالانکہ دوئی دفعہ کوئی نہیں ٹاکتا ہوگا, دوبارہ بلا رہے ہیں. ان کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے. آمین. اللہ واپس ہو گئے, ترکھڑی لگی, ترکھڑیاں ترازو لگ گئے, ترکھڑی چلے گئی, ترکھڑی سمجھتے ہو, گلا کو سمجھو, ترکھڑی چلی. اچھا ترازو لگ گئے, میزان شروع ہو گئے. اللہ آج کل تو وہ ترازو ہی ختم ہو گیا نا, جس سے 2 چھاپڑے ہوتے ہیں. بولو یار, اب مکے ہاں جدید طریقے آ گئے ماشاءاللہ. اللہ کی جو تکبیر اشارہ سنو, نہیں جی نہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے, پر آپ نے تعین کر دی, میں آپ کو سلام پیش کر دوں. سمجھ والے سمجھ. اللہ سنو, اعمال کا وزن شروع ہو گیا. اللہ اکبر. میدان محشر کے لوگ اکٹھے ہو گئے. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ حضور علیہ وسلم. سرور کونین کی امت کے اعمال کو تولا جا رہا ہے. جلدی سمجھ دو. آج کل تو ماما بھی بچے کو بیٹا نوزی صاحب کو بیٹا ٹوکی چار نوزی تے ٹوکی بڑا فخر سمجھتی ہے. بیٹے بچپن میں سکھا رہی ہے یہ اپنے دادے کی زبان. ٹوکی نوزی پتہ نہیں کہ
کیا ہو گیا تم؟ اکبر کیا کہتا ہے؟ اکبر کہتے ہیں طفل میں بھوا ہے کیا ماں باپ کے اتوار کی، کہتے ہیں طفل میں بھوا ہے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کہتے ہیں ہم کیا کہیں احباب تارے نمایاں کر گئے، ہم کیا کہیں احباب تارے نمایاں کر گئے، انگلش پڑھی BA ہوئے نوکر ہوئے پینشن ملی پھر مر گئے، ہے یہ بات کھری ہرگز نہیں ہے کھوٹی، قرآن میں ہے نظم ملت BA میں صرف روٹی۔ کیا لوزی اور ڈوگی کہنے سے یہ چاند پہ چلا جائے گا؟ یہ تمہاری نوزی ڈوگی کہنے والے یہ مولانا امتیاز جیسے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو نوزی دے ڈوگی پیدا کی تھے، ہم نے ہمارے اداروں نے شیخ الحدیث پیدا کی۔ چھوڑو چلو میں دوسری طرف چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میدان محشر میں سنو چلو ٹھیک ہے میں جیسا کروں تک بیٹھتے ہیں چلو ٹھیک ہے ریچ ایک ماشاءاللہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے ماشاءاللہ دیکھو نوجوان ہو پھر اس کے چہرے پہ داڑھی ہو کتنا سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا ہی بنا آمین۔ سنو اللہ ریچ ایک درخواست منظور ہوگی جبرائیل آئے میدان محشر میں دنیا نظارہ کر رہی ہے آقا دو جہاں کی گنہگار امت کے اعمال کو دوبارہ تولا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نگرانی کر رہے دیکھ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دوبارہ اعمال کا وزن کیا گیا، دوبارہ اعمال کو تولا گیا، گنہگاروں کے اعمال کو جن کی نیکیاں کم پڑ گئی تھی گناہ زیادہ ہو گئے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دوبارہ تولنے کے بعد دوبارہ تولا پھر بھی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ۔ اللہ اللہ گناہگار امت رونا شروع کر دیتی ہے، اللہ اکبر۔ پہلے جہنم میں جا رہے تھے، خیر ہے اگر جہنم میں چلے گئے آقا دو جہاں کی آنکھوں سے تو اوجل تھے۔ آنکھیں لگی عورتیں بے عزت بھی ہو گیا۔ سنو اے سنو پتہ نہیں اقبال کیا ہے گرچہ میں بینی حسابوں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اللہ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اللہ اکبر۔ روز محشر عذر ہائے منپذیر، روز محشر عذر ہائے منپذیر، اور آگے گرچ میں بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں خدایا پہلے تو بادشاہ ہے کدے وہ کوئی نہیں لگا کے نے تے کیڑی گل تے کدے صاحب کے نہیں ہے تے حضور کو چھپا کے کبھی ان کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امت مصطفیٰ گناہگار امتی رونا شروع کر دیتے، آقا تو جہاں محمد مصطفیٰ میزان کے پاس کھڑے مسکرا رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر پلڑوں پہ رکھتے جاتے، پلڑے چھکنا شروع کر دیتے۔ فرشتے حیران ہو کے پوچھتے تھے جب یا رسول اللہ اساں سنتے بڑا زور لایا، نمازاں پڑھیاں تنا دھویا، روزے رکھے تنا دھویا، حج تے زکاتاں تے خیراتاں رکھیاں تنا
4 مہینے تے چلے گی رہے پھر بھی تنا بڑے بڑے مولوی دی جڑے ہاتھ مار مار کے تقریراں کردے ہوندے ایسے اچھل اچھل کے وہ بھی رکھیاں آن کے تنا نہ ہویا نہ ہویا تیری نہ بھی رکھیاں تنا نہ ہویا نہ ہویا اللہ یہ لفافے اس لفافے نے اس پلڑے کو جھکنے پہ مجبور کر دیا یا رسول اللہ بات کیا ہے اللہ اکبر آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے او لوگوں یہ میرے امتی کا وہ درود و سلام ہے جو چھچ کے علاقے میں ماکسرا میں احتماد میں روس میں چائنا میں امریکہ میں یہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مجھ میں پڑا کرتا تھا اللہ پاک اس کے درود و سلام کو لے کر مجھے پہنچا دیتے تھے اور بتا دیتے تھے فلانے درود و سلام پڑھے سبحان اللہ اس کو سنبھال کے رکھتا تھا تاکہ کل میرے امتی کو اوکھے میرے کام آئے سبحان اللہ اللہ اکبر آقا دو جہاں فرماتے ہیں آج اس پر یہ مشکل وقت آن پڑے اس کے اعمال کا پلڑا اللہ اکبر نیکیوں کا پلڑا کم پڑ گیا ہے اس لیے میں نے یہ نکال کے رکھا تاکہ اس کی جہنم جنت میں بدل جائے سبحان اللہ بغار صلی کا اللہ کچھ بولو رحمت اچھا اللہ چلو آگے چلو بڑی بات ہے علماء کرام مولوی کی تقریر نہیں سنتا کسی یاد رکھو قیامت آ جاتی ہے مولوی کو برداشت نہیں کرتا اتنے بڑی کرامت سمجھو ایسا کہتے بڑی اور کرامت تھی تو یہی کرامت ہے میں جہاں جاتا ہوں علماء کے جمعے میں پیر ہوتا ہے اور تو بلی منو نہ میں پیر ہونا دا اعلان نہ کر سوں ایسے بڑے مزے پیرا دے اللہ دی قسم آج کل تے دیوبندی پیرا دے جڑے نخرے اللہ انہاں سونا سب بریلوی پڑھائی چھوڑ اگو ہاتھ رول دے پچھو رول دے پتہ ہے آپ کرتے ایک نخرے اندر نہ تو بات جانتے لگے وہ پیر مولانا احمد علی دادا ہائے ہائے اللہ اکبر مولانا عبداللہ تخاستی مولانا خان محمد گندیاں والے سید عنایت اللہ شاہ گجراتی مولانا حسین علی کہاں سے لائے ان لوگوں کو یاد کرا آج تے بھی ایک کاروبار بن گئے اور جتنے ٹھگ اصل میں پیدا ہو گئے اللہ اکبر یا اللہ پورے اندر جتنے ہم دے کامہ سے سارے ایسے شروع کر کے اور وہ فارغ ہے چلو چھوڑو ایک طرح سے سنیں اللہ نے فرمایا بابا ارسلنا اللہ فرماتے ہیں ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا ہم نے آپ کو بھیجا ہم نے اللہ کے آخر ہم نے آپ کو بھیجا حضور علیہ السلام کے کمالات کا تذکرہ جب بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے پہلے اپنا ذکر کیا ہے بعد میں اپنے محبوب کا ذکر سبحان اللہ مثال دوں آپ کو سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحان الذی پہلے اس ذات کو دیکھو بعد میں اس کے محبوب کے کمال کو دیکھو سبحان اللہ اور بھی بول سکتے انا ارسلناک آگے شاہداً ومبشرا ونذیرا آگے سے پہلے اللہ پاک نے اپنا ذکر کیا اللہ یہ کیا بات ہے انا ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین نقطہ بتا دیا علماء کرام فرمایا
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہو دنیا والوں میں نے پہلے انبیاء بھیجے جو نبوت کے چراغ جلانے کے لیے آئے. آدم علیہ السلام آئے نبوت کا چراغ جلایا, ابراہیم علیہ السلام آئے چراغ جلایا, نوح علیہ السلام آئے چراغ جلایا, عیسیٰ علیہ السلام آئے چراغ جلایا, موسیٰ علیہ السلام آئے چراغ جلایا. لوگوں نے نبوت کے چراغ دیکھے اتنے فریفتہ ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی کمالات کو دیکھا, ان کی عظمت کو دیکھا, ان کے جاہ و جلال کو دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے, یہودیوں نے کہہ دیا عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے. اللہ پاک فرماتے چراغ کو دیکھ کر لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انبیاء علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. اللہ اکبر. اور میرے محبوب تجھے تو میں نے چراغ دے کر نہیں بھیجا بلکہ تو سراج بن کر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا نہ ہو کہ تیرے سراج کو دیکھ کر لوگ کہیں تجھے بھی خدائی درجہ نہ دے بیٹھے. اس لیے پہلے میں اپنا ذکر کرتا ہوں بعد میں ساتھ ہوا ایسا ہوا نہیں ہے. کہنے والوں نے کہہ دیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے. بولو نا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے سراج کو دیکھا لوگ اتنے پاگل ہو گئے, انہوں نے کہہ دیا حبیب خدا کو. کسی نے کہا احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاضر ہے یا غوث. کسی نے کہا چاچڑ شہر مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا. بارہ یہ علادہ موضوع ہے, اس طرح میں جانا. فرمایا انا اصل ناکا اور میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا. اچھا اللہ پاک فرماتے ہیں ایک بات کاری دیتا ہوں, یا اللہ بھیجا, اللہ فرماتا ہے بنایا پہلے بھیجا بعد میں بھیجا بعد میں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے بنایا تھا تو پہلے بھیج دیتا, یا بعد میں بھیجنا تھا بعد میں بھیجنا تھا تو بعد میں بنا دیتا. اللہ اکبر اللہ. علماء نے جواب دیا اگر پہلے بھیجتا, اللہ پہلے بنایا تھا تو پہلے بھیج دیتا, بعد میں بنایا ہے بعد میں بنایا بعد میں, بھیجا بعد میں ہے تو بناتا بھی بعد میں. اللہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر چونکہ بھیجا بعد میں تو بناتا بھی بعد میں بناتا تو لوگ کہتے ہیں مٹیریل چاند سے لایا. سبحان اللہ. اگر بعد میں بناتا لوگ کہتے ہیں مٹیریل سورج سے لایا. حضرت مدنی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے بشریت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا, پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون مقام کو سجایا. سبحان اللہ. دوسری بات فرمایا اگر پہلے بھیجنا, جو پہلے بھیجے ان کی امتوں کے اخبار ہمارے سامنے ہیں. لوط علیہ السلام کی امت نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ جی ہاں. دوسری امتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے بعد میں بھیجا تاکہ تیری امت کا بھی پردہ رہ جائے. سبحان اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو میرے دوستو رحمت کی نگاہ ابو بکر پہ پڑی, صدیق بنا دیا, عمر پہ پڑی, فاروق بنا دیا, عثمان پہ پڑی, غنی بنا. ذوالنورین بنا دیا, علی پہ پڑی, حیدر کرار بنا دیا. سبحان اللہ. بہرحال آپ خوش نصیب ہیں, آج آپ کے بچوں نے یہاں قرآن کریم مکمل کیا, آپ کی بچیوں نے مکمل کیا. آخری بات سنا کے بات کروں گا اور ان کی دستار بندی
ابھی علماء کرام نے فرمائی ان کی دستار بندی اور چادر پوشی ہو چکی ہے، ان کے والدین کی چادر پوشی کا قیامت کے دن اللہ پاک میدان میں سبحان اللہ اس کے بارے میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرنے لگا. سنو آخری بات ہے، توجہ میری طرف. اللہ اکبر. مشکات شریف کی حدیث میدان محشر قائم ہوگا. اللہ پاک اعلان فرمائیں گے. کیا اعلان ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے یا معاشر القراء والحفاظ، اے قاریوں کی جماعت، اے حافظوں کی جماعت. قاری اور حافظ کہیں گے لبیک 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 یا رب العالمین. اللہ پاک فرمائیں گے اقرا بندے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اور قرآن کے قاری ذرا قرآن کی آیات پڑھتا چلا جا، جنت کے درجات چڑھتا چلا جا. اللہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، لوگ مجھے لفافے دیتے تھے. قرآن پڑھتا تھا، لوگ مجھے میرے گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے. میں قرآن پڑھتا تھا، لوگ مجھے شاباش دیتے تھے. اللہ تو کیا عطا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھتا نہیں. اللہ اکبر. آج حاجی جنت کو تلاش کر رہا ہے، وہ دیکھ نمازی جنت کو تلاش کر رہا ہے، وہ دیکھ سخی جنت کو تلاش کر رہا ہے. آج بڑے بڑے اولیاء اللہ جنت کو تلاش کر رہے ہیں اور جنت تجھے تلاش کر رہی ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر. وہ کیسے؟ اللہ فرمائیں گے اقرا مرتقے، دیکھ میں نے زمین کی تلابیں کھینچ کر جنت کی سیڑھیاں تیرے قدموں پہ لا کے رکھ دیے. اللہ کیا کرو؟ اللہ فرماتے اقرا مرتقے، پڑھتا چلا جا، جنت کے درجات چڑھتا چلا جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن کا قاری کہے گا اللہ قرآن لوگوں نے مختلف لہجوں میں پڑھا، مختلف انداز میں پڑھا. کوئی پانی پتی لہجے میں پڑھتا ہے، کوئی مصری لہجے میں پڑھتا ہے. اللہ میں کس انداز میں پڑھوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح پڑھ جس طرح دنیا میں اللہ اکبر مسجد میں کھڑا ہو کر پڑھا کرتا تھا. آج بھی پڑھنا. اللہ اللہ قرآن کا قاری قرآن پڑھنا شروع کر دے گا. اللہ پاک بلندی دینا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. اوپر چلا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے قاری صاحبان نیچے بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے ذرا صبر کر، ٹھہر جا. استادی کیوں روکتے ہو؟ اور مولانا قاری ضیاء الرحمان صاحب، اور مولانا اور فلاں مولانا صاحب، مولانا نور الرحمان صاحب، اسی طرح دیگر علماء کرام کہیں گے ٹھہر جا. یار استادی کیا بات ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتے پڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قاری بڑے قاری صاحبان کہیں گے ہم نے اکیلے نہیں پڑھا یار، ہمیں پڑھانے کے لیے مولانا ضیاء الرحمان نے ایک مدرسہ چلایا تھا. مدرسے میں کسی نے جلسہ کرایا تھا، کسی نے چندہ دیا تھا، کسی نے سریہ دیا تھا، کسی نے اساتذہ کو تنخواہیں دی تھی. اللہ اکبر. والدین نے بھی ہمیں پڑھانے کے لیے بھیجا تھا. کسی نے مبارکباد دی تھی، کسی نے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا، کسی نے جلسہ کرایا تھا، کوئی جلسے میں آ کے بیٹھا تھا. آج ہم سب مل کر اللہ کے حضور یہ کہیں گے اللہ جب تک ہمارے ساتھ ان کو نہیں بھیجے گا ہم جنت میں نہیں جائیں گے. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. قاری صاحب باتیں لینا خاصہ چپ ہو جائے گا، پھر پرواز نیچے آنا شروع ہو جائے گی، اس کا جہاز لینڈ کرنا شروع ہو جائے گا. جب یہ نیچے آئے گا اللہ اکبر، ادھر فرشتے کھڑے ہوں گے. فرشتے آپس میں کہیں گے ان پاگلوں کو دیکھو، ان قاریوں کو دیکھو، ان مولویوں کو دیکھو. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں پڑھتا چلا جا، جنت کے درجات چڑھتا چلا جا. اور انہوں نے آپس میں مشورہ بٹھا دیا ہے یہ جانتے کیوں نہیں؟ وہ دیکھو فلاں کو سزا ہو رہی ہے، وہ دیکھو فلاں کو فرشتے کثیر دینے جا رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے آفر ہو رہی ہے، یہ جانتے کیوں نہیں؟ مشورہ کیوں بیٹھ گیا؟ اللہ پاک سن لیں گے. اللہ فرمائیں گے اے ملائکہ چپ ہو جاؤ، میرے علماء پر باتیں نہ کرو، میرے قاریوں پر باتیں نہ کرو، ان طالبوں پر باتیں نہ کرو، ان حافظوں پر باتیں نہ کرو. اللہ ہم خاموش ہو گئے. اللہ پاک فرمائیں گے رضوان کو بلاؤ. رضوان آئے گا، رضوان جنت کے ٹکٹ لے کے آ. اللہ فرمائیں گے قرآن کے ہر قاری کو جنت کے 10 ٹکٹ عطا کر. سبحان اللہ. اور جو قاری مولوی بھی ہے،
جو قاری مولوی بھی جو قاری مولوی بھی ہے مفتی بھی ہے اللہ پھر 4 مہینے بھی لائے سال میں تبلیغی جماعت والے لوگ سے یا جی اور پروگرام سے 4 مہینے تے مولوی واسطے دیکھو جی دوستو بزرگو رکشا 3 سواریاں اٹھاتا ہے بڑا سامان اٹھاتا ہے یہ کل قیامت کے دن پتہ ہے نا یہ بڑے بڑے بوڑھے خراب قسم کے پھر بعد یہ آئیں گے نا یہ اللہ کے یہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں یہ مدرسے چھوٹوں کے لیے تھے اللہ مولانا الیاس کو کھڑا کرتے ہیں ہائے ہائے حجت تمام کرنے کے لیے اللہ فرمائے گا بوڑھے اور خرابو تمہارے لیے میں نے مولانا الیاس کا پھرتا مدرسہ قائم کر دیا ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمائیں گے یہ تمہیں پتہ نہیں وہاں مذاکرہ ہوتا تھا وہاں پر تعلیم ہوتی تھی تربیت ہوتی تھی بتاؤ تم نے کتنا وقت اللہ کے راستے میں لگایا وہاں خاموش ہو گئے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ اللہ اکبر اللہ اکبر جو قاری ساتھ مولوی بھی ہوگا اللہ فرمائیں گے اس کو جنت کے 40 ٹکٹ عطا کر سبحان اللہ ٹکٹ تقسیم ہو گئے سنو اگلی بات بس بات ختم کرنے لگا ٹکٹ تقسیم ہو گئے فرشتے پھر عرض کریں گے یہ استے پترے ہیں نا فرشتے نہ سمجھے جب اللہ ہمیں بنا رہے تھے نا اس وقت بھی کہا تھا خدائے کی ضرورت ہے نا اسی جی یار اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وہ ایک بریلوی آنے لگے کہ دیکھو نا جی فرشتے کو غیب آسا میں وہ لودے پٹھے غیب نہ آسا یہ پتہ آسا رہنے میں آگ پر ہی دیئے عقیدہ کے کام ہوتا ہے دیکھو عقیدہ کام کیا ہوتا ہے شولے مارنے جب آگ بڑھ دیئے تو کہتے ہیں غصے کی آگ کبھی توازوں کی آگ بھی ہوئی ہے مٹی آگ سی پیدا کرتی ہے اللہ اکبر آگ بڑھاتی ہے تو انسان کے اندر کتنے عناصر ہیں بولو نا وہ اتنی گل کرو 4 پانی آگ ہوا اور مٹی فرشتے دیکھ رہے تھے ان کو اس چیز سے بنایا انہوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ تو بہرحال فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کسی کو 10 ٹکٹ دے دیے کسی کو 40 دے دیے اللہ اکبر اللہ اس کے جانے کے لیے تو ایک ہی ٹکٹ کافی تھا اللہ ایک ٹکٹ ضائع کیوں کر دیے اللہ پاک فرمائیں گے تو سب میں پہلے بھی آخیا سا انی عالم ما لا تعلمون آج بھی میں تمہارے لیے وہی جملہ دہرا دیتا ہوں اللہ پاک فرمائیں گے اور فرشتوں جس کلمہ پڑھنے والے کو یہ ٹکٹ دیتا چلا جائے نمازیں کم ہو پرواہ نہ کرنا روزے کم ہو پرواہ نہ کرنا نیکیاں کم ہو پرواہ نہ کرنا یہ ٹکٹ لے کر جنت کی دہلیز پہ پہنچ جائے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دینا سبحان اللہ گل کرتے آتے آخری گل جان بھی نہیں چھوڑتا چلو میں چھوڑتا ہوں جان سنو اللہ ٹکٹ تقسیم ہو گئے اب حافظ قرآن رہ گیا کہنا آپ سب یہ کہہ دی رہے گی اب اس کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا قرآن کے حافظ کا یہ دل کے اندر کہتے ارمان میرا ابا ارمان میری اماں آج اگر میرے پاس اس وقت موجود ہوتے میں ساتھ جنت میں لے جاتا اللہ پاک دل کی دھڑکنوں کے کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا بے شک جانتا ہے جی اللہ فرمائے گا او میرے قرآن کی قاری یہ تیرے لیے تلاش کرنا مشکل ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں سبحان اللہ یہ کوئی رائے گڑھ کا اجتماع تھوڑا ہی ہے بوڑھا باپ اگر گم ہو جائے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے بے گم گیا ہے
اللہ فرمائیں گے تیرے لیے تلاش کرنا مشکل ہے، میرے لیے تو جان کون آسی کتھر نرسا مخلوق ہی مخلوق ہے۔ اللہ فرمائیں گے انظر الی الیمین، دائیں دے ادھر دیکھے گا باپ کھڑا ہوگا، ادھر دیکھے گا ماں کھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماں بیٹا اور بیٹی آپس میں لپٹ گئے، ہائے ماں ہائے ماں ہائے بیٹا کہاں تھے کدھر تھے، میں نے قرآن یاد کیا، آپس میں بچھڑ گئے، قبروں میں بڑا عرصہ گزارا، آج اللہ کی عدالت میں ملاقاتیں ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ان کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے شروع کر دے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پرواز ملنا شروع ہو جائے گی، جب پرواز ملے گی نا اوپر سے آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، اور قرآن کے قاری ذرا چپ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا بات ہے، میں نے پڑھنا شروع کیا اساتذہ نے روک دیا، اب پڑھنا شروع کیا تو نے روک دیا، اللہ کیا ہوا؟ اللہ فرمائیں گے اوئے تیری دستار بندی کل مولانا ضیاء الرحمان نے جلسہ منعقد کرا کے مانسرہ سے ایک فقیر مولوی کو بلا کے علماء کرام بڑے بڑے علماء کو بھی زحمت دے کے تیری دستار بندی کر دی تھی اور تمہاری چادر پوشی ہو چکی تھی، لیکن تمہارے والدین کی دستار بندی باقی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کیا ہوگا میری دستار بندی میں کون آئے گا؟ اللہ اللہ فرمائیں گے تیری دستار بندی کرنے کے لیے شیخ الحدیث مولانا امتیاز آئے تھے، علماء آئے تھے، صلحاء آئے تھے، اتقیاء آئے تھے، اصفیاء آئے تھے، زعماء آئے تھے، اور تیرے والدین کی دستار بندی کے لیے میں انبیاء کو بھیجا۔ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا کے کھڑا کر کے اللہ جنت کے جوڑے پہ لا کر تاج سر پہ رکھ کر اللہ پاک فرمائیں گے اب ان کو لے کے جنت میں چلا جائے۔ بہرحال آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے بچوں کی دستار بندی ہو چکی، کل قیامت کے دن آپ کی جو مائیں ہیں ان کی چادر پوشی ہوگی، آپ کی انشاءاللہ دستار بندی ہوگی، اور آج ان کی دستار بندی علماء کے ہاتھوں ہوئی ہے، کل آپ کی تاج پوشی اللہ تبارک و تعالیٰ تاج خود اٹھا کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واخر دعوانا